بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وعلی اہل بیت الطاہرین۔ Dear viewers، آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد میں جمع ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں قرآن پاک نے اہل بیت طہار میں شامل کیا، جن کے گھر کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھے۔ ایام فاطمہ صرف تعزیت نہیں، ایام فاطمہ ایک دروازہ ہے تربیت، روشنی، معرفت، طہارت اور عملی زندگی کی طرف۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش خانہ نبوت میں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فاطمہ علیہ سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی پیدا ہونے پر چہرے پر خوشی تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اسی دن دنیا کو یہ درس دے دیا کہ اسلام میں بیٹی بوجھ نہیں، رحمت ہے۔ مکہ میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں بیٹی کو عزت کی بلند ترین چوٹی پر پہنچا دیا۔ بی بی کی پرورش ایک عام گھر میں نہیں ہوئی، وہ گھر جس میں وحی اترتی تھی، وہ گھر جس میں قرآن نازل ہوتا، وہ گھر جو اسلام کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بچپن ہی سے دشمنان اسلام کے ظلم دیکھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ مسجد حرام میں جب کفار نے اونٹ کی اوجڑی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی تو لوگ ہنس رہے تھے، لیکن ایک ننھی بچی دوڑ کر آئی، نہ عمر بڑی نہ طاقت زیادہ، لیکن محبت میں پہاڑ کی طرح مضبوط۔ وہ بچی رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے گندگی صاف کرتی جاتی اور آنکھوں سے آنسو بہتے۔ یہ چھوٹی سی فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ جب کفار نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ، گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ گھر کے باہر دشمن، اندر اللہ پر ایمان۔ رات کے گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پیچھے مدینہ آنے سے پہلے چھوڑ گئے اپنی بیٹی، اپنی امانت، اپنے دل کا ٹکڑا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس سفر میں کتنی مشکلیں برداشت کیں، لیکن شکوہ نہیں کیا۔ مدینہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی شروع ہوئی۔ گھر چھوٹا، سامان کم، لیکن دلوں میں ایمان، محبت اور توکل کا سمندر۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں نہ کھانا تھا، نہ چولہا جلا، بچے رو رہے ہیں، لیکن بی بی کے چہرے پر شکوہ نہیں، بلکہ راتوں میں عبادت کرتی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اور پوچھا، بیٹی گھر میں کچھ ہے؟ جواب ملا، ابا جان گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔
مولا علی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی شادی شاید ہی دوسری نظر آئے۔ جہیز بہت زیادہ نہیں تھا، ایک چادر، ایک مشک، ایک چکی، 2 کوزے، کچھ برتن، لیکن برکت ایسی تھی کہ حسن و حسین، زینب و ام کلثوم جیسے پھول اسی گھر میں کھلے۔ یہ گواہی ہے کہ عظمت دولت میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسین علیہ السلام بیمار ہوئے۔ نظر مانی گئی کہ خدا نے شفا دی تو 3 دن روزے رکھیں گے۔ پہلے دن صرف کھجور اور پانی، دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی، اور ہر دن افطار کے وقت دروازے پر دستخط ہوتی، کبھی یتیم، کبھی مسکین اور کبھی قیدی، اور بی بی سارا کھانا اللہ کی راہ میں دے دیتی۔ یہی وہ گھر ہے جس کے بارے میں قرآن نے سورۃ دہر میں گواہی دی۔ وہ کھانا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات مشہور ہے۔ بی بی آتی تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، چادر بچھاتے، بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ یہ کسی عورت کو نہیں ملا، لیکن یہ مرتبہ صرف بی بی کو نصیب ہوا۔ ایک روایت میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ایک دن بی بی ہنسی اور پھر رو دیں۔ صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ بیٹی روئیں، پھر خوش بھی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اکثر کہتی کہ اب دنیا اچھی نہیں لگتی۔ بی بی کا غم دنیا کا غم نہیں تھا، باپ کا غم، رسول کا غم، نبوت کے پردہ فرمانے کا غم۔ چند ہی مہینوں میں جسم کمزور ہوا، بال سفید ہوئے، آواز دھیمی ہوئی۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ بی بی جو میدانوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھیں، اب گھر کی چارپائی پر تھیں۔ آپ نے وصال سے پہلے آخری رات وصیت فرمائی کہ مجھے رات میں دفن کیا جائے، میرا جنازہ کم لوگوں میں ہو، مجھے حیا کے ساتھ آخرت کے سفر پر بھیجا جائے۔ اور جب زندگی کی سانسیں ختم ہوئیں تو بی بی اپنے بابا سے جا ملی۔ تو آج کا ایک سوال ہے کہ ہم نے کیا سیکھا؟ ایام فاطمہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ زندگی میں حیا، عبادت میں دوام، اولاد کی تربیت، شوہر کا احترام، والدین کی خدمت، غریبوں کی ہمدردی، دین پر ثابت قدمی اور دنیا میں سادگی۔ اگر ہمارے گھروں میں مقابلہ، نمود و نمائش، حسد، غصہ، دکھاوا ہو تو فاطمی راستے پر چلنا باقی ہے۔ تو اس کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں سیرت فاطمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور اسلام کی خوشبو بسا دے، اور ہمیں اس پاک ہستی کی زندگی کو اپنا معیار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔